میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے، تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے، اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے ہے تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی، تو اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر۔ بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں، یہی سوال انہوں نے کیا، آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا، تو جواب وہی ہے جو بلاوا صاحب نے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کیوں سرگرم ہے، نون لیگ کیوں نہیں سرگرم؟ آپ نے کیوں پہل کی کہ یہ آئینی ترمیم ہو، یا آپ کو کوئی ڈائریکشن کی اس حوالے سے؟ ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی، اس پہ میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے، ہمارا طریقے کچھ اور ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہے، تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آبویسلی اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا، اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے، تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں، تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا، ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ منظر بھائی آپ پوچھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی، اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر لی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور متفقہ طور پر یہ ترامیم منظور نہیں؟ پہلا سوال آپ سے۔ دوسرا، چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے، اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی، کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں، جہاں تک تو آپ دوبارہ کر اپنا پہلا سوال دوبارہ دہرا دیں ان سے۔ آئینی ترامیم میں ظاہر بات ہے آپ کا ان سے اتفاق ہو گیا ہے، لیکن آپ نے شدید مخالفت کی۔ یہ 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں، جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں، اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک ڈرافٹ بنا چکی تھی، پھر ہم نے بھی بنایا، ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا، باتیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہوئی تھیں، انہوں نے بھی اس کے قریب ایک مسودہ تیار کیا۔ آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا، اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، ملک کے سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں، تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے، پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط کے لیے کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں۔ اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے، لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے۔ تو اگر ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں، وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ، ہم اس پہ خوش ہیں۔
Thank you. ایک جی کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ مفصل جواب جلدی میں کیوں وہ کہہ رہے جلدی او میں جلدی میں تو بالکل نہیں. اب میں تو انتظار کر رہا ہوں 2006 سے، تو 2006 سے جو انتظار کرتے کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا. آج بھی اگر ایک دو دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے کی. مولانا صاحب تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اتفاق ہو گیا تو آپ نے پچھلا مسودہ تھا اس کا آج بھی مسترد کر دیں، تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو اس کو بھی اس پہ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ابھی آپ نے اتفاق کیا مسودے پر دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا دیں گے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور اب جس چیز کی طرف اتفاق کرایا جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کانسنسس حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں اس پہ آ رہا ہوں مائک کی طرف میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں. بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے، تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت میں تو متفق ہے نا. آج کے ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں. ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں گے. جیفر صاحب، آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا قواعد آگے کے لیے ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساق جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائل حصہ پہ آپ تیار ہو گئے آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں. جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈیڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں، تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر اس پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے، اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں. ہم سب
ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں. اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اس فورم جب کہ موجود ہے تو یہ فورم کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے تو بات مسلسل چلتا ہے. اور آبویسلی اگر اس پہ پی ٹی آئی کنسنسس کے لیے اوپن ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے، بیکاز اس سے میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنے انپٹ ضرور دیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا.